بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، خضار پریس کلب سے تعلق رکھنے والے معزز صحافی حضرات، شکر گزار ہوں آپ کا کہ ان حالات میں آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آج کی ہماری اس اہم پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے آپ یہاں پہ موجود ہیں. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ مختصر آپ کے سامنے آج کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ سے بات چیت کروں. سانحہ زہری کا واقعہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں. 4 جون کو زہری بلبل میں جو واقعہ 2 جون کو جو واقعہ رونما ہوا، وہ نہ کہ صرف افسوسناک ہے، وہ میرے خیال میں ہماری سیاسی اور قبائلی روایتوں کے برعکس یہ واقعہ ہوا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کا کل جو سینٹرل کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں اس واقعے پر غور و خوض کیا گیا اور اس واقعے کے محرکات کو جاننے کے لیے کہ کیا یہ پہلا واقعہ ہے اور کیا یہ آخری واقعہ ہے. اس سے قبل بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے ریاستی اداروں یا ریاستی اداروں کے جو پراکسیز ہیں ان کی طرف سے جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کو جو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ جنرل مشرف کا دور آمریت ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری دور حکومت ہو، یا اس کے گدی نشینوں کی جمہوریت کا دور ہو، یا شریفوں کی جو ہے بدمعاشی کا دور ہو. بلوچستان نیشنل پارٹی پر ہر وقت ریاست یا حکومتی اداروں نے جو ہے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا. 2 جون سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. کوئٹہ میں ہمارے مرکزی کابینہ کے اراکینوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. ہمارے سینٹرل کمیٹی کے ممبران کے گھروں پر چھاپے مار دیے گئے. نوشکی میں نہ کہ صرف چھاپے مارے گئے بلکہ ہمارے سینٹرل کمیٹی کے اراکین کے گھروں کو مسمار تک کیا گیا. یہاں خضار میں پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر رؤف مینگل کے گھر پر چھاپا مارا گیا. اب یہ 2 جون کا واقعہ، جس طرح کہ میں نے کہا، اس کی کہیں پہ آپ کو نظیر نہیں ملے گی. سردار نصیر موسیانی نہ کہ ایک قبائلی شخصیت ہیں، وہ اپنے علاقے کے سردار ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سیاسی قد بھی ہے. اور اس نے بلوچستان نیشنل پارٹی سے اس کی وابستگی وہ آج کی نہیں، گزشتہ 25-30 سالوں سے ان کی جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی سے سیاسی وابستگی رہی ہے. جس انداز میں ان کے گھر پر چھاپا مارنا، چادر اور 4 دیواری کو پامال کرنا، اس شریف النفس انسان کو گھر پر پہنچ کر جب اس کو بلایا جاتا ہے، وہ نہتتا گھر سے باہر جب نکلتا ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو تمام ریاستی اداروں کے جو اہلکار ہیں، جن کو سیکیورٹی فورسز کہا جاتا ہے، ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے،
ان کو بندوق کے جو بٹس ہیں ان سے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا نوجوان بیٹا جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی نائب صدر خلیل موسیانی کو اس کے والد کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس سے بھی ان کو تسکین نہیں پہنچتی، اس کو زخمی حالت میں اور سردار موسیانی کو زخمی حالت میں گھسیٹتے ہوئے ان کے خاندان کے 10 دیگر لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں میں ڈال کر اپنے کیمپ لایا جاتا ہے اور وہاں پر ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ طبی سہولتیں مہیا نہ کرنے کی صورت میں فوری ان کو طبی سہولتیں نہ دینا اور سونے پہ سہاگا اس زخمی خلیل موسیانی پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس زخمی حالت میں اس پر نہ کہ صرف ٹارچر کیا جاتا ہے اور اپنی دل کی تسکین کے لیے اس کو ایک اور گولی ماری دی جاتی ہے، جس سے جو ہے نا اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سردار نصیر، جس طرح میں نے کہا، نہ کہ وہ صرف قبائلی شخصیات ہیں، سردار ہیں، بلکہ ایک سیاسی شخصیت ہیں، ان کو لے جا کے اور ان کے جو 2 دوسرے بیٹے ہیں اور ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، ان میں ان کا جو بیٹا ہے میر زاری خان موسیانی، ثناء اللہ موسیانی، ارشاد احمد، دوست محمد، امید علی خان، سلیم، شکر خان اور اسامہ کو جو ہے وہ گرفتار کر اپنے کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ 2 لوگ جو گھر کے جو ملازم تھے، کل انہوں نے ان کو رحم کر کے ان کو چھوڑا۔ ان میں سے ایک معذور ہے جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ یہ اندھی اور بحری جمہوریت میں ایک معذور کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ ان سے جو پتہ چلا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہیں، یہ کسی پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے، لیویز تو ماشاءاللہ موجودہ حکومت نے ختم کر دی، بغیر کسی کیس کے جو ہے ان کو تحویل میں رکھا گیا ہے۔ اور ہمیں یہ خدشہ ہے، ان کی جان کو بھی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ان کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ ایک تو سردار نصیر کو بڑی مشکل سے انہوں نے چھوڑا کہ وہ آ کر اپنے، اس کو علم بھی یہ نہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے نوجوان بیٹے کی جو ہے موت واقع ہو گئی ہے، اور جنازے میں بڑی مشکل سے چھوڑا، اور وہ بھی کنڈیشنل کہ اس کی لاش سردار نصیر خود آ کے وصول کریں، تو پھر ہم ان کی لاش دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو سردار نصیر نے بولا کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، خود تدفین کر دیے، تو اس کی بھی اسی طرح تدفین کریں، میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا اس لاش کی وصولی کے لیے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن امان ہے، ملک کی بلوچستان کی صورتحال میں جو ہے بہتری ہے، یہی بہتری ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کے ایک بیٹے کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو بڑی مشکل سے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کرے، اس کے دوسرے جو بھائی ہیں ان کو بھی جنازے میں شرکت کرنے کی آج دن تک جنازہ اپنی جگہ پر، اس کی فاتحہ پر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو ان کو نقصان دیا جائے گا، جانی نقصان کا خطرہ ہے، یا فیبریکیٹڈ بناوٹی کیسز یا جھوٹے مقدمات میں ان کو جو ہے ملوث کر وہ اپنی اس غلطی جو ان سے ہاتھوں پیش آئی ہے، اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی غلطی پر پشیمانی کے بجائے
وہ ایک غلطی کے بجائے ایک دوسری غلطی کرنا یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ 2005 میں ڈیرہ بگٹی میں جو ڈاکٹر شازیہ کا جو واقعہ ہوا تھا ریپ کا کیپٹن حماد کے ہاتھوں، اس ایک مجرم کو بچانے کے لیے کتنے فوجیوں کی آپ لوگوں نے بلی چڑھائی۔ اس ایک کیپٹن کو بچانے کے لیے آج دن تک جو وہ آگ جلی ہوئی ہے وہ بجھ نہیں پا رہی۔ اس میں کتنے سویلین، کتنے بے گناہ لوگوں کو، کتنی ماؤں کی گودیں آپ لوگوں نے اجاڑی ہیں، کتنی عورتوں کے جو ہے آپ نے سہاگ اجاڑے ہیں، کتنے معصوم بچوں کو آپ نے یتیم کیا ہے، کتنے معصوم بچوں کے سر سے جو ہے نا آپ نے ان کے بزرگوں کا جو ہے سایہ ہٹا دیا ہے۔ تو اور اس پہ میں نے کہا کہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اس طرح کے جھوٹے مقدمات بھی کام کر سکتے ہیں، اور پھر کئی دنوں سے 2-3 دنوں سے وہاں پہ باقاعدہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ بلبل شہر ہے جس میں ایک گھر نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ آبادی ہے، وہاں پہ لوگوں کے کھیت ہیں، وہاں پہ لوگوں کے جو ہے باغات ہیں، وہاں پہ لوگوں کا جو ہے کاروبار ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ کے جائیں۔ وہاں کے بلبل کے لوگوں کو جو ہے علاقہ سے جو ہے نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ تو میں نے یہ کئی بار کہا، آج بھی واضح کہتا ہوں، ان کے ساتھ یہ لڑ نہیں پا رہے، اور وہ اپنا غصہ اور اپنا بلڈ پریشر جو کم کرنے کے لیے اس طرح کے حرکات اور نہتے سویلین کو جو ہے اپنی گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب جب یہ بات چھڑی تو میں نے انتظامیہ سے پوچھا، آپ ان کو نقل مکانی کر کے لے جائیں گے کہاں؟ ہزاروں، اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں تو ہوگی وہاں کی آبادی، ان کو آپ کہاں پہ شفٹ کریں گے؟ ہے کوئی آپ لوگوں کے پاس الٹرنیٹ متبادل جگہ جب وہاں پہ آپ ان کو منتقل کریں گے؟ خضدار کا جو بڑا اس ڈسٹرکٹ کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ ہے خضدار سٹی، یہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں، یہاں پر لوگوں کو جو ہے بجلی میسر نہیں، روزگار کو تو آپ چھوڑیں، تو اتنی بڑی آبادی کو آپ منتقل کہاں کریں گے؟ کہتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، بس ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ وہاں سے نکال کے آپ کہاں لے جائیں گے؟ کیا چھاونیوں کا علاقہ خالی کر کے ان کو دیا جائے گا؟ کیا سی ایم ہاؤس یا گورنر ہاؤس خالی کر کے دیا جائے گا کہ ان کو وہاں پر منتقل کر دیا ہے؟ الٹرنیٹ نہیں ہے۔ یہ دماغ کے بجائے فیصلہ جو ہے ان کا جو ہے بوٹوں سے ہوتا ہے، اور اتنی نقصانات کے باوجود، ان تجربات کے باوجود، اور ان تجربات سے وہ کچھ سیکھنے کے بجائے الٹا یہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے لوگ مشتعل ہوں۔ آج جو مزاحمت اس حد تک پہنچ چکی ہے، کہیں پہ بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا تو دشمن قبائل بھی ہوتے ہیں، جب واقعہ جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو جو فاتحہ سے نہیں روکتے، قبرستان کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ بلوچی میں برائٹی نن پانا کے کونٹ، جب اس کونٹ پر جو وہ بیٹھتے ہیں تو دوست بھی آ کے فاتحہ کرتے ہیں، دشمن بھی آ کے وہاں پر فاتحہ کرتے ہیں۔ میرا پروگرام کئی دنوں سے تھا کہ ہم فاتحہ پہ جائیں گے سدا نصیر کے پاس، تو کل جب ہم نے اپنی کابینہ کا اجلاس وہاں پہ بلایا، اس سے پہلے بھی انتظامیہ کے ساتھ میرے رابطے تھے، اور ان کو میں بارہا یہ
سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی ہم جائیں گے, ہمیں کلیئرنس دیا جائے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہم کرفیو لگائے, لوگ راشن لینے کے لیے جو محتاج ہیں, گھروں سے نکلنے کے لیے محتاج ہیں, تو علاج معالجے کے لیے جو ہے نا وہ مریضوں کو خضار تک نہیں لا جا سکتے, نہیں کسی اور شہر لے جا سکتے ہیں. تو ان سے ہمیں یہی میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ جب ہمارے ساتھی اکٹھے ہوں گے تو ہمیں آپ کلیئرنس دے کہ ہم وہاں پہ پہنچیں, کیونکہ کل ہی ہمارے کوئی ساتھی یہاں سے گئے تھے خضار کے, وہ کہتا ہے ہمیں اجازت بھی دی, کلیئرنس بھی دیا, جب ہم نے وہ بیریئر کراس کیے تو الٹا ہم پر فائرنگ بھی شروع کر دی. تو آج صبح 7 بجے ہم لوگوں کا پروگرام تھا وڈ سے نکلنے کا, تو انتظامیہ نے ہمیں کہا جی آپ تھوڑی دیر ٹھہریں. رات ہی مجھے بولا تھا کہ جی کلیئرنس ملنے میں کچھ ٹائم لگے گا, تو آپ 7 کے بجائے 8 بجے نکلیں. ٹھیک, 1 گھنٹہ ڈیلے ہوا کوئی فرق نہیں. تو ہم تقریباً 9:15 ساڑھے 9 بجے یہاں پہ پہنچے, اور وہ بارہا ہمارے طرف آئے انتظامیہ کہ جی کلیئرنس نہیں دے پا رہے, بہانے کیے جا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں. کل تک حالات ٹھیک تھے, جس دن اتنا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے اس دن تک حالات ٹھیک تھے, لیکن جب ہم وہاں سے وڈ سے روانہ ہوئے ہیں حالات خراب ہو گئے. تو حالات خراب اگر ہوئے بھی تو اس کی ذمہ دار بھی ریاست اور اس کے ادارے ہیں. صوبائی حکومت کو تو میں کچھ سمجھتا نہیں ہوں کہ صوبائی حکومت کا میں نام لوں کہ واقعی یہاں پہ کوئی صوبائی حکومت ہے. ریاست اور اس کے ادارے اس کے ذمہ دار. آج اگر شورش اس حد تک پہنچ گئی ہے, یہ ان کی اپنی غلطیوں کا خمیزہ ہے. آج بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے, وہ حکومت اگر تسلیم نہیں کرتی وہ اور بات ہے, لیکن لوگ اندھے نہیں, لوگ بہرے نہیں. آپ نے الیکٹرانک جو میڈیا اس پر پابندی لگا دی ہے, لیکن سوشل میڈیا پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. ان کو پتہ ہے کہ کون سے علاقے جو ہے نا وہاں پہ انسرجنٹ جو ان کا قبضہ ہے, کون سے علاقے ہیں جس میں جو ہے نا آپ کی ریاست کی رٹ ہے. ریاست کی اگر رٹ ہے تو صرف چھاونی میں ریاست کی رٹ ہے, ریاست کی رٹ ہے تو صرف سی ایم ہاؤس یا سیکریٹریٹ میں ریاست کی رٹ ہے, ریاست کی رٹ ہے تو ڈپٹی کمشنر کی باؤنڈری کے اندر ریاست کی رٹ ہے, اس کی باؤنڈری کے باہر ریاست کی رٹ اگر ہوتی تو روزانہ ڈپٹی کمشنر کے اور ڈی پی او کے گھروں کے روڈوں پہ جو ہے لوگوں سے موبائل یا موٹر بائکس جو ہے چھینی نہیں جاتی. جی, اور دوسرا واقعہ جو اسی دن ہوا ہے, عمیر سمالانی جو اپنی فیملی کے ساتھ زہری سے خضار آ رہا تھا, اس کی بہن کا جو ہے وہ بیان اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا, وہ اس کو اتنا بڑا زخم بھی نہیں آیا تھا, فائر کیے گئے, چاہے کسی کی بھی گولی سے زخمی ہوا ہے, چاہے G3 سے زخمی ہوا ہے, چاہے وہ کلاشنکوف کی گولی سے زخمی ہوا ہے. کیا ان کے پاس پیرامیڈکس نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس میڈیکل سہولتیں نہیں ہیں؟ خلیل موسیانی کو اس زخمی حالت میں جو وہ ہیلی کاپٹرز, جو گن شپ ہیلی کاپٹر جو یہاں پر لوگوں پر بمباری کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس کو خضدار کی اپنی CMH ہاسپٹل میں نہیں لا سکتے تھے. عمیر کی بہن جو ہے وہاں پہ روتی رہی, فریادیں کرتی رہی, چیختی رہی کہ اگر آپ ہمیں میڈیکل سہولتیں نہیں دے رہے, ہمیں صرف راستہ دیں, ہم کسی ڈسپنسری تک پہنچ کر اس کو جو ہے میڈیکل فیسلٹی دیں, اس کی جان بچ جائے. وہ آخری وقت تک روتی رہی اور اپنے اس بھائی کے منہ میں جو ہے پانی کے گھونٹ پلاتی رہی, لیکن ان کو پھر بھی اس پر رحم نہیں آیا اور اس کی وہاں پہ شہادت ہوئی. تو اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم ریاست کہیں؟ یہ خضار کا ڈسٹرکٹ ہے, آپ صافی تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کہ کون سی یہاں پر تحصیل ہے جس کو آپ بھی بغیر خوف و خطر جا سکیں, ہم بھی جا سکیں. ہمیں تو چھوڑیں, یہ خود کو خضار ڈسٹرکٹ کی تحصیل آپ کی کرخ کیا ان کے کنٹرول میں؟ کیا مولا ان کے کنٹرول میں؟ کیا زہری ان کے کنٹرول میں؟
کیا گریش ہے ان کے کنٹرول میں؟ زہری تو اس کو تو کشمیر انہوں نے بنا دیا ہے. کون سا ایسا علاقہ ہے جو خزار میں ان کے کنٹرول میں؟ اسی طرح بلوچستان کا ہر علاقہ آپ دیکھیں، مکران کی طرف دیکھیں یہی حالات ہیں، سراوان میں دیکھیں یہی حالات ہیں، کوئٹے میں دیکھیں آپ کہ یہی حالات ہیں. سیکریٹریٹ تک پہنچ چکے، وہ عیدی کا مجسمہ تھا وہاں تک پہنچ گیا، صرف سرفراز بگٹی کا مجسمہ بچ گیا تھا. تو انہی حالات میں کہ اب فاتحہ پہ یہاں پہ اجازت نہیں. نواب بگٹی کے واقعے پہ کفن پر تالے لگائے گئے تھے، اب جو ہے فاتحوں پہ جو ہے تالے لگا دیے گئے. مشرف کا دور تھا، اس کے عزیز و اقارب کو وہاں پر جنازے میں شرکت کرنے نہیں دی گئی، لیکن کوئٹے میں صوبے کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے فاتحہ پڑھی، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. لیکن اس جمہوری دور میں آپ کو فاتحہ کی بھی اجازت نہیں. جی ہاں، پہلا ہم نے شیڈول دیا ہوا ہے 10 مئی کو، سوری مئی بار بار آ رہا ہے بھائی، کیونکہ 12 مئی اتنا فیمس ہو گیا. 10 جون کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ فاتحہ سے ہونے کے بعد اور آنے کے بعد آپ لوگوں سے وہاں کی جو صورت حال ہے زہری کی، اور وہ کہتے ہیں نا جو آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنائیں گے، وہ تو ہمیں انہوں نے نہیں چھوڑا. 10 تاریخ کو پہیہ جام ہڑتال ہم نے رکھی ہے بلوچستان بھر میں، شٹر ڈاؤن، اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے جو ہم رابطے بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی توسط سے ان سے ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس ثانیے کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی نے میری بلوچستان بھر کے تاجر برادری سے، انجمن تاجران اور سیاسی پارٹیوں، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے یہ 10 گزارش ہوگی کہ یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا یہ کہ وہ آخری واقعہ ہوگا. بلوچستان کے تمام لوگ، چاہے وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں. دیکھیں یہاں پہ میں ساتھیوں سے بات کر، تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں آپ کے. سیاست کرنا یہاں پر جو ہے نا ایک جرم اور گناہ تصور کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کے راستے آپ کے لیے بند کیے گئے ہیں، احتجاج کے راستے آپ کے لیے بند کیے گئے. مارن کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ احتجاج کی نا. ہم پہ جو 2 خودکش حملے ہوئے جس میں ہمارے کئی دوست شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، ہم تو پہاڑوں پہ نہیں گئے تھے بھائی، سریاب روڈ پہ وہ اسٹیڈیم تھا، اس میں ہم نے جلسہ کیا تھا، اور والد صاحب کی برسی تھی. لکپاس پہ جو احتجاج کیا گیا وہ ہم لکپاس چلتن پہاڑ پہ نہیں چڑھ رہے تھے، پہاڑ پر تو جوان چڑھے ہوئے تھے. ہم تو راستہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئٹے تک چھوڑا جائے، ہم جا کے وہاں پر احتجاج کریں. وہ راستے بھی بند کیے جا رہے ہیں. جب آپ تمام راستے بند کریں گے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے پولیٹیکل ورکر جو ہیں نا وہ ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں. ایک بے جان جو پانی جس کو کہا جاتا ہے، آپ اس کے سامنے بھی اگر بند باندھیں تو وہ اپنا الٹرنیٹ راستہ نکالے گا. ان سیاسی لوگوں کا جب آپ راستہ روکیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی راستہ تو اپنے لیے نکالیں گے. اب کون سا راستہ نکالتے ہیں؟ وہ زیر زمین پانی بھی چلا جا سکتا ہے، وہ بند کو توڑ بھی سکتا ہے، وہ کوئی اپنے لیے جھرنا بھی پیدا کر سکتا ہے، یا وہ اس کی دھوپ کی گرمائش سے ہوا کی نظر ہو سکتا ہے.